بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارض قدس فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نقوش و آثار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں نمایاں نام سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ یوسف عجائبات میں سے ہے، خود قرآن پاک نے اسے احسن القصص کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ارض قدس ارض کنعان میں ہوئی، البتہ ان کی جوانی کا ایک بڑا عرصہ حاران میں گزرا۔ حاران اس وقت ترکی سلطنت کا حصہ ہے اور اس شہر سے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ بیشتر مورخین کے بقول حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت حاران میں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام سیدہ راحیل سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس اہلیہ سے 2 بیٹے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بنیامین کی ولادت ارض قدس فلسطین میں ہوئی، بیت اللحم کے قریب، اور اس بیٹے کی ولادت کے موقع پر سیدہ راحیل سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کی قبر موجودہ محل وقوع کے اعتبار سے بیت لحم میں القدس اور الخلیل کو ملانے والے روڈ پر واقع ہے۔ یہ مقبرہ قبر و راحیل یا قبۃ و راحیل نام سے مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حاران سے واپس آ کر نابلس، جس کا پرانا نام شکیم ہے، وہاں قیام فرمایا، یہاں زمین خرید کر گھر بنایا۔ یہاں کی جامع مسجد جامع الخضراء مشہور ہے کہ یہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش تھی۔ اس مسجد میں ایک مقام خلوت المحزون نام سے معروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ محزون ہوئے، غمگین ہوئے۔ اس مقام اور واقعہ کی وجہ سے اس مسجد کو جامع حزن یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں مسجد کے چاروں طرف باغات تھے، گھنے درخت تھے۔ اس سبزے اور ہریالی کی وجہ سے مسجد کا نام جامع الخضراء مشہور ہو گیا تھا اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ نابلس میں ایک کنواں بیر یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اس کنویں کو بیر السامریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آج کل ایک گرجا گھر قائم ہے۔ کنواں آج بھی موجود ہے، اس میں پانی بھی ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو ڈول اور رسی کے ذریعے پانی نکال کر پلایا بھی جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا۔ یہ کنواں کہاں واقع ہے؟ فلسطین کے علاقہ صفت کے جنوب مشرق میں جب یوسف نام سے ایک کنواں مشہور ہے، اور مشہور یہ ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا۔ کنویں کے پاس ایک کتبے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، هو اللہ جب یوسف علیہ السلام۔ کنویں کے آس پاس قدیم آبادی کے کھنڈرات بھی ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 1948 کے آپریشن کے دوران یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ اگرچہ یہ کنواں جب یوسف سے مشہور ہے، لیکن ارض قدس فلسطین کے مورخ مصطفیٰ مراد الدباغ اپنی کتاب بلادنا فلسطین میں لکھتے ہیں کہ فلسطین کے ضلع جنین کے جنوب مغرب میں ایک مقام عرابہ، اس کے مشرق میں تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ٹیلہ ہے، حفیرۃ عرابہ۔ قدیم زمانے میں اسی علاقہ سے شمال سے جنوب اور پھر سینائے مصر کی طرف جانے والا راستہ گزرتا تھا۔ اس علاقے میں چند کنویں ہیں، ان میں ایک وہ کنواں بھی ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ مصطفیٰ مراد کی بات اس وجہ سے بھی دل کو لگتی ہے
کہ جب یوسف اور نابلس کے درمیان 100 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا گھر سے نکل کر اس کنویں تک پہنچنا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا، شام کے وقت واپس گھر بھی پہنچ جانا، ایک ہی دن میں اتنی مسافت طے کرنا مشکل ہے۔ تو جب یوسف تو کافی دور ہے مسجد خضرا نابلس سے، اور عرابہ کا علاقہ نابلس سے کوئی 40 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ یہاں اتنے وقت میں یہ سب ممکن ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ کنویں سے نکل کر ایک قافلے کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام ارض مصر پہنچے۔ ارض مصر نے ان عجائبات کا مشاہدہ کیا کہ ایک غلام بازار مصر میں فروخت ہو رہا ہے، پھر چند سال جیل میں گزارتا ہے، پھر حق تعالی اس مقدس ہستی کو نبوت اور ملک مصر کی سلطنت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی قدرت کاملہ سے کیا کیا عجائبات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، والد مکرم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ اختتام کو پہنچا۔ حکم الہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر تشریف لائے۔ عزیز مصر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد مکرم اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بہت سارے مورخین کے بقول حضرت یوسف علیہ السلام نے ارض جاسان میں اپنے خاندان کا استقبال کیا اور اسی مقام کو ان کے قیام کے لیے منتخب کیا۔ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا، ارض قدس سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ اسی علاقے میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک قیام رکھا۔ ارض جاسان کے مختلف نام ہیں، ارض جوشان، ارض جوشن۔ آج کل یہ مقام وادی الطمیلات نام سے معروف ہے۔ اس وادی کا محل وقوع دریائے نیل کی ایک قدیم شاخ کے قریب ہے۔ ارض جاسان کا تقریبی محل وقوع آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں کس مقام پر قیام فرمایا؟ اس میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ ارض جاسان میں، جس کا ذکر ابھی ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ القاہرہ سے کوئی 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر الجیزہ العزیزیہ علاقہ ہے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قیام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کالم نگاروں نے اس علاقہ کو ارض الانبیاء لکھا ہے۔ العزیزیہ علاقہ میں تل العزیز ایک جگہ ہے، یعنی العزیز ٹیلہ کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر کا محل جو کئی 100 ایکڑ پر مشتمل تھا، وہ اسی ٹیلہ کی ریت اور سرزمین کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائش بھی اسی محل میں تھی۔ اس علاقے میں حوض زلیخا کے نام سے ایک مقام سیدہ زلیخا کی طرف منسوب ہے۔ تل العزیز سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بوسیر نامی بستی ہے، یہاں سجن یوسف ایک مقام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جیل میں وقت گزارا تھا۔ علاقہ کے قریب قدیم مصری تعمیری یادگار منطقہ آثار سقارہ کے نام سے سیاحوں کے لیے ایک پکننگ پوائنٹ بھی ہے، جو مصر کی قدیم تہذیب اور تمدن و ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائش اور قیام کے حوالے سے کچھ اور نام بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلا کوم و شیم، منطقۃ الاقصر وغیرہ۔ ان مقامات کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے اس میں کس قدر صداقت ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ مصر میں گزرا۔ تاریخی اقوال کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں مصر میں انتقال فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، جب تم اپنے آباء و اجداد کے علاقہ فلسطین میں واپس جائیں تو میری ہڈیاں بھی
अर्ज़ क़ुदस में ले जाकर दफन करना। चुनाचे इंतकाल के बाद बनी इसराइल ने उनके जसद मुबारक को हनूत यानी केमिकल दवाई लगाकर एक ताबूत में महफूज कर दिया। जब बनी इसराइल मिस्र से वापस हुए तो ये ताबूत भी साथ लाए और बल्लाता नाबलस में उनके जसद मुबारक की तदफीन की। नाबलस के इलाक़ा बलाता में मकबरा यूसुफ लोगों की ज़ियारत गाह है। मुअर्रिख़ फ़लस्तीन मुस्तफ़ा मुराद बिलादुना फ़लस्तीन में लिखते हैं, अगरचे मुअर्रिख़ीन यही बात ज़िक्र करते हैं कि मिस्र से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक बल्लाता नाबलस में लाकर दफन किया गया, लेकिन मशहूर ये है कि उनकी क़ब्र अल खलील हिब्रून में है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, इनकी क़ुबूर मुबारका हैं। मशहूर यही है। तो हो सकता है कि अव्वल तो उनकी तदफीन बलाता में हुई हो और बाद में उन्हें अल खलील हिब्रून मस्जिद इब्राहीमी में मुंतकिल किया गया हो। वल्लाहु ताला आलम। अर्ज़ क़ुदस में मुक़द्दस हस्तियों के नुक़ूश व आसार की तफसील के लिए आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुक़ूश सीरत, और इसी तरह हमारी किताब फ़लस्तीन अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।